20 جون 2019 یو ایس نیوی کا کمرشل سائز کا ڈرون RQ-4A گلوبل ہاک، جس کی اس وقت لاگت تقریباً $130 ملین تھی، ہائی الٹیٹیوڈ پہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اڑ رہا تھا کہ اچانک وہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ لیکن یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا، اس کو ایران کے سرفیس ٹو ایئر میسائل نے ہٹ کیا تھا۔ لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے 2011 میں ایران نے امریکہ کا اسٹیلتھ ڈرون RQ-170B کیپچر کیا تھا۔ اس ڈرون کو بیسٹ آف قندھار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اب ریسنٹ کانفلکٹ میں بھی ایران نے یہ شو کیا ہے کہ سفسٹیکیٹڈ ویسٹرن ٹیکنالوجی ایک چیلنج نہیں بلکہ ایک ٹارگٹ ہے۔ ہم بات کریں گے کہ ایران کی اس ایسیمیٹرک وارفیئر سے پاکستان ایئر فورس کیا کچھ سیکھ سکتی ہے۔ 2011 میں ایران نے RQ-170 کو شوٹ ڈاؤن نہیں کیا، بلکہ اس کو ہیک کیا، اس کو فالس GPS ڈیٹا دیا اور اس ایئر کرافٹ کو کنونس کیا کہ اسے لگے کہ وہ افغانستان میں اپنی بیس پہ لینڈ کر رہا ہے، جبکہ اصل میں وہ ایران ہی لینڈ کر گیا تھا۔ لیکن 2026 میں ایران نے یہ شو کیا ہے کہ اسے دنیا کے ایکسپینسو ترین فائٹر جیٹس کی ضرورت نہیں ہے اپنی ایئر اسپیس کو محفوظ بنانے کے لیے۔ ایران نے ڈومیسٹکلی میڈ خرداد 15 جیسے سرفیس ٹو ایئر میسائلز کو یوز کرتے ہوئے امریکہ کے سفسٹیکیٹڈ ترین ویپن سسٹمز، جن میں F-35 بھی شامل ہے، کو ہٹ کیا۔ یہ میسائلز موبائل لانچرز سے فائر کیے جا سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے لانچرز کو کہیں بھی کسی ٹائم بھی پہنچایا جا سکتا ہے، میسائل کو شوٹ کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے لانچر کو موو کیا جا سکتا ہے، جس وجہ سے ان میسائلز کی لانچنگ سائٹس کو ٹارگٹ کرنا تقریباً ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ یہ سرفیس ٹو ایئر میسائلز ٹیکنیکلی پرانی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ ہیٹ سیکنگ میسائلز ہیں۔ یہ فائٹر جیٹ کے جو ایگزاسٹ ہے اس میں سے جو ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے، یہ اصل میں اس کو ٹریس کرتے ہیں۔ اب اس ساری سچویشن سے پاکستان ایئر فورس کیا سیکھ سکتی ہے؟ سوال یہ ہے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ایران اپنے میسائلز خود بناتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کانفلکٹ کے دوران اگر ان پہ سینکشنز بھی لگ جائیں تو ان کی میسائل ڈیولپمنٹ نہیں رکے گی۔ پاکستان ایئر فورس کا GF-17 کا جو پروگرام ہے وہ تو انڈیجنس ہی ہے، لیکن ہمارا کوئی بھی سرفیس ٹو ایئر میسائل سسٹم اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ انزا شولڈر ماؤنٹڈ میسائل صرف وہ واحد میسائل سسٹم ہے جو کہ پاکستان نے خود بنایا ہے، لیکن اس کے علاوہ مزید ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میسائل سسٹمز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چیز تو اب بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ خالی ایڈوانس فائٹر جیٹس ہی جنگ نہیں جتا سکتے، ایک ملک کو ایک اسٹرانگ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی چاہیے۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس سفسٹیکیٹڈ ڈرونز تو ہیں، لیکن جیسے ایران نے شاہد کلاس ڈرونز یوز کیے جو کہ بہت ہی سستے ڈرونز ہیں، ہم پاکستان ایئر فورس کو بھی اس ڈائریکشن میں اب سوچنا ہوگا۔ ایسے ڈرونز دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو کمپلیٹلی سیچوریٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹریوٹ میسائلز اور S-400 جیسے میسائلز یوزلیس بن جاتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجیز کی طرف بھی آئے۔ ماڈرن ایریل وارفیئر کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے۔ جہاں آپ کو دنیا کے ایڈوانس ترین ویپن سسٹمز چاہیے، وہیں آپ کو سستے ویپنز بھی چاہیے جن کو آپ بلک میں یوز کر سکیں دشمن کے خلاف۔ اب تک بس اتنا ہی۔ تھینک یو فار واچنگ۔